یہ آرتھر ہے؟ جوزف نے پوچھا۔ ہاں، یہ 4 اسٹار کا آرتھر ہے، اس کا خیال رکھنا، جوانا نے کہا اور ایک بار پھر واپس اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ آخر مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، جوزف نے اس بار قدرے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ واپس آ کر بتاتا ہوں، بڑی مدت کے بعد تو ہاتھ پیر چلانے کا موقع ملا ہے، جوانا نے بھیڑیے کے سے انداز میں دانت نکالتے ہوئے کہا اور کار کو تیزی سے واپس موڑ دیا۔ اس بار اس نے خود ہی کار روک کر نیچے اتر کر پھاٹک کھولا کیونکہ جوزف آرتھر کو اٹھا کر اندر گیا ہوا تھا۔ کار کو باہر نکال کر اس نے اسے اس طرف موڑ دیا جدھر سے ہوٹل سلور اسٹار کو راستہ جاتا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ پہلے آرتھر سے معلوم کر لیتا کہ یہ ڈان کون ہے تو زیادہ بہتر تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی عام آدمی ہو۔ لیکن پھر اس کے ذہن میں ڈان کا لہجہ ابھر آیا۔ اس کا لہجہ بے حد تہمکانہ تھا، ایسا جیسے وہ کسی بہت بڑی تنظیم کا سربراہ ہو، اور پھر اس نے تنظیم کا حوالہ بھی دیا تھا۔ چنانچہ وہ کار آگے بڑھائے لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کار سلور اسٹار کی عظیم الشان عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور اسے وسیع و عریض پارکنگ میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ ہوٹل واقعی بے حد شاندار تھا، لیکن جوانا نے ایکریمیا میں اس سے بھی شاندار ہوٹل دیکھے تھے۔ اس لیے جوانا نارمل انداز میں کار سے اتر کر ہوٹل کے اندرونی مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ مین گیٹ کے سامنے کھڑے باوردی دربان نے جوانا کو آتے دیکھ کر بڑے احترام سے دروازہ کھول دیا اور جوانا سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ہال میں بہت کم لوگ موجود تھے۔ جوانا لفٹ کی طرف بڑھ گیا اور چند لمحوں بعد وہ دوسری منزل پر تھا اور کمرہ نمبر 12 کے سامنے موجود تھا۔ اس کا دروازہ بند تھا۔ جوانا نے آگے بڑھ کر اس پر آہستہ سے دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے وہی بھاری آواز سنائی دی جو جوانا نے فون پر سنی تھی۔ یہ ڈان تھا۔ آرتھر، جوانا نے حتی الوسع آرتھر کا لہجہ بناتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے قدموں کی چاپ ابھری اور چٹھنی کھلنے کے ساتھ ہی دروازہ بھی کھل گیا۔ سامنے ایک غیر ملکی کھڑا حیرت سے پلکیں جھپکا کر جوانا کو دیکھ رہا تھا۔ جوانا اسے دھکیلتا ہوا اندر لے گیا اور اس نے مڑے بغیر پیر مار کر دروازہ اپنے عقب میں بند کر دیا۔ لیکن ڈان نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے ریوالور نکالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ریوالور استعمال کرتا یا کوئی بات کرتا، جوانا کا دروازے کے لیے مڑا ہوا پیر انتہائی تیز رفتاری سے آگے کی طرف آیا اور ڈان کے ہاتھوں سے ریوالور نکل کر کمرے کی عقبی دیوار سے جا ٹکرایا۔ مجھے ان کھلونوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا مسٹر ڈان، میرا نام جوانا ہے۔ جوانا نے طنزیہ انداز میں دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ کیا تمہارا آرتھر سے کوئی تعلق ہے؟ ڈان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں، آرتھر سے اتنا تعلق ہے کہ وہ اس وقت میری قید میں ہے، اور یہ بھی سن لو کہ آرتھر کو تم نے جو فون کیا تھا وہ میں نے ہی سنا تھا۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں آرتھر سے کیا کام تھا؟ جوانا نے زہران لہجے میں کہا۔ میں تو کسی آرتھر کو جانتا بھی نہیں، میں تو ایک سیاح ہوں، ڈان نے پینترا بدلتے ہوئے کہا اور جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ بہت خوب، اچھا جواب ہے، لیکن جوانا ایسے جواب پسند نہیں کیا کرتا مسٹر ڈان، جوانا نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ڈان کچھ سمجھتا، جوانا نے یکلہت اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارنا چاہا، لیکن ڈان شاید سنبھلا ہوا تھا اور پھر اس نے جس قدر پھرتی دکھائی تھی وہ واقعی حیرت انگیز تھی۔ جوانا کے ہاتھ حرکت میں آتے ہی اس نے الٹی کلابازی کھائی اور پھر اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے جوانا کی ٹھوڑی کے نیچے پڑیں اور جوانا بے اختیار لڑکھڑا کر پیچھے دروازے سے جا ٹکرایا۔ ڈان نے بجلی کی سی تیزی سے کلابازی کھا کر سیدھا ہوا۔ اس بار نہ جانے اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تیز دار خنجر تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں بھیڑیے کی سی چمک تھی اور وہ خنجر کو اس قدر تیزی سے ہاتھوں میں بدل رہا تھا کہ اس پر نظر نہیں ٹک رہی تھی۔ وہ یقیناً خنجر زنی میں بے پناہ مہارت کا حامل دکھائی دیتا تھا۔ تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ کر لائی ہے، کالے کتے، ڈان نے گراتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس کا خنجر بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح دروازے کے سامنے کھڑے جوانا کے سینے کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جوانا کے سینے میں اپنا راستہ بناتا، جوانا کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اڑتا ہوا خنجر اس کے ہاتھ کی تھپکی کھا کر چھناکے کی زوردار آواز کے ساتھ سائڈ کی دیوار سے ٹکرا کر نیچے فرش پر جا گرا۔ ڈان، جو شاید اس ظام میں کھڑا تھا کہ جوانا اب کسی صورت بھی خنجر کی زد سے بچ نہیں سکتا، اپنے وار کا یہ حشر دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھاڑے رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس قدر مہارت سے خنجر کو راستے میں ہی تھپکی دے کر اس کا رخ بدلا جا سکتا ہے، لیکن یہ حیرت انگیز واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ اب تم اپنے ہاتھ اٹھا دو مسٹر ڈان، ورنہ تم گولی کو تھپکی دے کر اس کا راستہ نہ بدل سکو گے، جوانا نے گراتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ ڈان کی طرف کر دیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ڈان نے اس بار خوفزدہ لہجے میں کہا۔ صرف اتنا کہ تم اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو اور سنو، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ جوانا کے لہجے میں گراہٹ اور بڑھ آئی اور ڈان کے دونوں ہاتھ بے اختیار سر سے بلند ہوتے چلے گئے۔ گڈ، اب تم نے عقل مندانہ فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں، جوانا نے دانت نگوستے ہوئے کہا۔ تم ہو کون؟ کچھ پتہ بھی تو چلے، ڈان نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔
اطمینان سے کرسی پر بیٹھ جاؤ اور میری بات سنو، میں تمہارا دوست ہوں، دشمن نہیں، ورنہ یقین کرو میں اندر داخل ہونے سے پہلے تمہارے سینے میں گولی اتار سکتا تھا۔ جوانا نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا اور ڈان اس کے بدلے ہوئے لہجے پر ایک لمحے کے لیے حیرت سے اسے تکتا رہا، پھر پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ کرسی کے بازوؤں پر رکھ لیے۔ جوانا نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا بلکہ ایک سائیڈ پر پڑی ہوئی کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے اس طرح بیٹھ گیا جیسے دو مدت سے بچھڑے ہوئے دوست کافی عرصے کے بعد گپ شپ کے لیے اکٹھا بیٹھ رہے ہوں۔ ریوالور البتہ اس کے ہاتھ میں ہی موجود تھا۔ ہاں اب بتاؤ کہ تمہارا آرتھر سے کیا کام تھا اور تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ جوانا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میرا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ڈان نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ یکلحد بری طرح چیخ کر اچھلا، لیکن پھر دھم سے واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ سیدھے بیٹھے رہو، اگر تم جھکے تو گولی مار دوں گا، جوانا نے غراتے ہوئے کہا اور بے اختیار نیچے کو جھکتا ہوا ڈان یکلحد اکڑ کر سیدھا ہو گیا۔ جوانا نے دراصل اس کے پیر پر اپنے بوٹ سے زوردار ضرب لگائی تھی، جس کی بنا پر وہ چیخ مار کر اچھلا تھا اور پھر پیر کی تکلیف کی وجہ سے ہی وہ بے اختیار جھکنے لگا تھا۔ لیکن جوانا کی دھمکی نے اسے سیدھا کر دیا تھا۔ جوانا نے اب اس کے دونوں پیروں پر اپنے بھاری لانگ بوٹ رکھے ہوئے تھے۔ ڈان کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑا ہوا تھا۔ اب اگر جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاؤ گے، کچلے ہوئے پیروں کو بڑے سے بڑا سرجن بھی درست نہیں کر سکے گا، جوانا نے کہا۔ مم میں سچ کہہ رہا ہوں، ڈان نے ایک بار پھر ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک نئی حرکت کی۔ بات کرتے کرتے وہ یکلحد اچھلا۔ اس نے پوری قوت سے جوانا کے چہرے پر ٹکر ماری اور جوانا کرسی سمیت الٹ کر پیچھے فرش پر گرا، لیکن ڈان کو یہ حرکت بے حد مہنگی پڑی کیونکہ جوانا نے پیچھے الٹتے ہوئے ٹریگر دبا دیا تھا۔ اور پھر دو دھماکے بیک وقت ہوئے، ایک جوانا کا کرسی سمیت نیچے فرش پر گرنے کا اور دوسرا ریوالور سے گولی چلنے کا، اور اس کے ساتھ ہی ڈان کے حلق سے بھیانک چیخ نکلی۔ اور تیسرا دھماکہ اس کے کرسی سمیت پیچھے فرش پر گرنے کا ہوا۔ جوانا کلابازی کھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا، لیکن ڈان اسی طرح نیچے پڑا ہوا تھا، اس کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کرسی پر جمی ہوئی تھیں۔ میں ریوالور کے دھماکے کی وجہ سے ہی تمہیں گولی نہیں مار رہا تھا، لیکن چلو اچھا ہوا ریوالور کا دھماکہ میری کرسی گرنے کے دھماکے اور تمہاری چیخ تمہاری کرسی کے دھماکے میں دب گئی، جوانا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر ڈان کی کرسی کو سیدھا کر دیا۔ ڈان اچھل کر پہلے کرسی سمیت سیدھا ہوا اور پھر منہ کے بال سامنے فرش پر گر گیا۔ وہ ختم ہو چکا تھا، گولی اس کے سینے میں دل پر پڑی تھی۔ ایک تو یہ لوگ بڑی جلدی ختم ہو جاتے ہیں، جوانا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر اس نے جلدی سے ڈان کے لباس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ ڈان کے جسم پر ہلکا پھلکا لباس تھا، اس کی جیبیں خالی تھیں، البتہ ایک جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ مل گیا جس پر کوئی فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ جوانا نے کاغذ اپنی جیب میں ڈالا اور پھر جلدی سے ڈان کے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ چند لمحوں کی کوششوں کے بعد وہ اس کے بریف کیس کے ایک خفیہ خانے سے ایک فائل برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے فائل کھول کر دیکھی، اس میں 4 ٹائپ شدہ کاغذ تھے۔ جوانا ان کاغذوں پر سرسری نظر پھیر رہا تھا کہ اچانک وہ چونک پڑا۔ کاغذوں میں کرائمیا کی CIA اور روسیہ کی KGB کے ساتھ ساتھ سوئٹزرلینڈ کی سرکاری سیکرٹ ایجنسی T1 کے حوالے موجود تھے۔ باقی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، بہرحال ان حوالوں سے وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ معاملہ اس کے تصور سے بھی بہت اونچا ہے۔ اب ماسٹر عمران کے لیے اس کے پاس کافی مواد جمع ہو گیا تھا۔ اس کے لیے اس نے فائل جیب میں ڈالی اور دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ اس نے بڑے اطمینان سے دروازہ کھولا اور پھر اسے بند کر کے وہ بڑے ہی مطمئن انداز میں لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ہوٹل سلور سٹار کے کمپاؤنڈ گیٹ سے نکل کر واپس رانا ہاؤس کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے رانا ہاؤس کی طرف جاتے ہی ماسٹر عمران کو فوراً تلاش کرنا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جانے سے سر رحمان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک سرخ رنگ کی کار ہوٹل سے مسلسل اس کے تعاقب میں ہے۔ ورتھا نے گھنٹی بجنے کی آواز سنتے ہی ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ورتھا اسپیکنگ، ورتھا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ راکی بول رہا ہوں مادام، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس کیا رپورٹ ہے؟ ورتھا کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا۔ مادام میں نے پہاڑیوں کی عقبی طرف کا سرسری وے کروا لیا ہے، اس طرف 2 آدمیوں کی جاگیریں ان پہاڑیوں سے بالکل ملحقہ ہیں۔ ایک نواب شہریار خان ہے جو وہیں موجود قصبہ تورخان میں اپنی شاندار حویلی میں رہتا ہے۔ اس حویلی کے گرد وسیع اراضی میں پھیلا ہوا ایک گھنا باغ ہے جہاں نواب شہریار خان کے مسلح افراد ہر وقت پہرا دیتے رہتے ہیں۔ نواب ایک سنکی سا بوڑھا ہے اور اس کی ایک جوان بیٹی ہے، بانو نام ہے اس کا۔ دوسری جاگیر ایک شخص سر رحمان کی ہے۔ سر رحمان پاکیشیا میں سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں اور شہر میں رہتے ہیں۔ ان کا ایک اکلوتا بیٹا علی عمران ہے، جس کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ آج کل اپنی جاگیر پر آیا ہوا ہے۔ یہ ایک احمق سا نوجوان بتایا جاتا ہے، وہ کافی عرصے بعد یہاں آیا ہے، وہ بھی دارالحکومت میں رہتا ہے، راکی نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔
گڈ، اچھی رپورٹ ہے اور اب مجھے بھی پتہ چل گیا ہے کہ جینی کولنس نواب شہریار خان کی حویلی میں کیوں گئی ہے۔ وہ اس حویلی کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ ماہر معدنیات جان نے ہم سے ڈبل رول کھیلا ہے۔ اس نے جینی کو مکمل اطلاعات مہیا کر دی ہیں۔ یہ تو اس کی بدقسمتی تھی کہ مجھے اس کی یہاں موجودگی کی رپورٹ مل گئی اور تمہاری رپورٹ کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ بہرحال میں نے جان کو ختم کر کے وہ لیبارٹری اڑا دی ہے تاکہ جان کے ون کو علیحدہ کرنے کا اصل فارمولہ جینی اور روسیا والوں تک نہ پہنچا سکے، ورتھا نے جواب دیا۔ لیکن مادام اب جینی کو جان کے قتل کا علم تو ہو جائے گا اور پھر وہ یقیناً چوکنا ہو جائے گی، راکی نے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے پہلے ہی کے 1 والے پتھروں کو خفیہ ہیڈ کوارٹر میں منتقل کر دیا ہے تاکہ انہیں فوراً حاصل نہ کر سکے۔ ادھر جینی کی ہاس آدمی ڈان کے متعلق بھی مجھے پتہ چل گیا ہے، میں اسے کور کروں گی تاکہ جینی فی الحال اس سے کام نہ لے سکے۔ اور جب تک جینی کو اس سارے ڈرامے کا علم ہوگا، اس وقت تک میں ان پتھروں کو اکریمیا منتقل کر چکی ہوں گی۔ اس کے بعد جینی اور روسیا والوں کے پاس سوائے سر پٹکنے کے اور کوئی چارہ کار باقی نہیں رہے گا، ورتھا نے کہا۔ ٹھیک ہے مادام، تو کیا ہمیں جینی اور اس کے گروپ کے خلاف حرکت میں نہیں آنا چاہیے؟ راکی نے پوچھا۔ ابھی نہیں، میں جینی کو یہاں اپنی موجودگی سے چونکانا نہیں چاہتی کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں سرکاری طور پر میں اور میرا گروپ فجی میں کام کر رہا ہے۔ اگر اس سے ذرا بھی شک پڑ گیا کہ جان کی بیوی ورتھا دراصل میں ہوں تو پھر KGB براہ راست کود پڑے گی اور اس کے بعد ایک جنگ شروع ہو جائے گی۔ فی الحال تم ایسا کرو کہ کسی طرح نواب شہریار خان کی حویلی میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جینی اور اس کے گروپ کی نگرانی کرتے ہوئے مجھے رپورٹ دیتے رہنا، ورتھا نے کہا۔ ٹھیک ہے مادام، میں کوشش کرتا ہوں، راکی نے جواب دیا۔ وقتاً فوقتاً مجھے رپورٹ دیتے رہنا، لیکن انتہائی محتاط رہنا۔ گڈ بائے، ورتھا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اس چھوٹے سے دفتر نما کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایک تنگ سی راہداری سے گزر کر وہ ایک دروازے میں گھسی تو وہاں ایک بڑے کمرے میں 4 مسلح افراد ایک میز کے گرد بیٹھے تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ ورتھا کے اندر داخل ہوتے ہی ان چاروں نے جلدی سے پتے میز پر پھینکے اور انتہائی مستعدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آؤ میرے ساتھ، ورتھا نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا اور پھر واپس دروازے کی طرف مڑ گئی۔ وہ چاروں مؤدبانہ انداز میں اس کے پیچھے چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد ورتھا کوٹھی کے پورٹیکو میں کھڑی اپنی سرخ رنگ کی کار کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی، جبکہ اس کے پیچھے آنے والے 4 افراد میں سے 3 پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور ایک آگے بڑھ کر ورتھا کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار کے دروازے بند ہوتے ہی ورتھا نے کار آگے بڑھا دی۔ پھاٹک کے پاس ایک مسلح آدمی کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے پھاٹک کھول دیا اور ورتھا کار لے کر باہر آ گئی۔ سنو، ہم نے ہوٹل سلور سٹار سے جینی کولنس کے خاص آدمی ڈان کو اغوا کرنا ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ ہوٹل سلور سٹار میں دوسری منزل کے کمرہ نمبر 12 میں رہائش پذیر ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے اغوا کر کے ہیڈ کوارٹر لے آیا جائے اور پھر یہاں سے اس کے میک اپ میں اپنا آدمی بھیج دیا جائے تاکہ جینی کی تمام کارروائیاں ہماری نظروں میں رہیں، ورتھا نے کوٹھی سے باہر کار نکالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مادام، آپ ہمیں حکم کر دیتی، ہم اسے اغوا کر کے لے آتے، ساتھ بیٹھے ہوئے سخت چہرے والے نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ڈان اہم آدمی ہے، اسی لیے اس آپریشن کی میں خود نگرانی کرنا چاہتی ہوں، ورتھا نے کہا اور اس بار ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ورتھا نے کار سلور سٹار کی عظیم الشان عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑ دی اور اسے پارکنگ میں کھڑا کر کے وہ نیچے اتر آئی۔ ایک آدمی یہاں کار میں رہے گا، ورتھا نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ 3 آدمی اس کے ساتھ چلنے لگے جبکہ ایک کار میں ہی رک گیا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی ورتھا سیدھی لفٹ کی طرف بڑھی اور جب لفٹ انہیں لے کر دوسری منزل پر پہنچی تو لفٹ سے نکلتے ہی ورتھا چونک پڑی کیونکہ 12 نمبر کمرے کا دروازہ لفٹ کے بالکل سامنے تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک دیو ہیکل حبشی اس کمرے سے نکل کر لفٹ کی طرف آنے لگا۔ ورتھا نے ایک نظر میں اس کا بغور جائزہ لیا اور پھر سائیڈ میں اس طرح گھس گئی جیسے وہ اس پر یہ ظاہر نہ کرنا چاہتی ہو کہ وہ بھی کمرہ نمبر 12 میں جانا چاہتی ہیں۔ وہ حبشی بڑے اطمینان سے لفٹ میں سوار ہوا اور لفٹ تیزی سے نیچے جانے لگی تو ورتھا بجلی کی سی تیزی سے مڑی اور 12 نمبر کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا اور ورتھا ہاتھ میں ریوالور لیے اندر داخل ہوئی، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑی کیونکہ سامنے ہی فرش پر ڈان کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی سینے میں گولی لگنے کا سوراخ موجود تھا۔ کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہاں ابھی ہاتھ جنگ ہوئی ہے۔ کرسی الٹی پڑی تھی اور ایک بریف کیس بھی میز پر کھلا ہوا پڑا تھا۔ ورتھا تیزی سے واپس مڑی، اس نے دروازہ بند کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتے لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ حبشی ڈان کو قتل کر کے کوئی خاص چیز لے کر گیا ہے، ورتھا نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر وہ سب لفٹ میں سوار ہو گئے۔ چند ہی لمحوں میں وہ ہال میں پہنچ کر جب پارکنگ کی طرف آئے تو ورتھا نے حبشی کو ایک 8 سلنڈر کار میں بیٹھتے کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر نکلتے دیکھ لیا۔ وہ تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھ گئی اور پھر چند لمحوں بعد ان کی سرخ کار بھی کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر نکل کر اسی طرف کو مڑ گئی جدھر حبشی کی کار گئی تھی۔
حبشی کی کار انتہائی تیز رفتاری سے اڑی چلی جا رہی تھی، اس لیے ورتھا کو بھی کار کو خاصی سپیڈ میں دوڑانا پڑا، لیکن اس نے فاصلہ کافی رکھا ہوا تھا تاکہ حبشی کو تعاقب کا احساس نہ ہو سکے۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد حبشی کی کار ایک قلعہ نما عمارت کے بڑے گیٹ کے سامنے رک گئی، اور جب تک ورتھا کی کار اس عمارت کے سامنے پہنچتی، حبشی کی کار پھاٹک کے اندر جا چکی تھی۔ ورتھا نے کار آگے بڑھا دی اور پھر اس نے کچھ فاصلے پر جا کر کار ایک پارکنگ میں روک دی اور اپنے ساتھیوں کو نیچے اترنے کا اشارہ کر کے خود بھی نیچے اتر آئی۔ مجھے اب اس عمارت کے اندر جانا ہوگا تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ یہ حبشی کون ہے اور اس نے ڈان کو قتل کر کے کیا چیز حاصل کی ہے، ورتھا نے قلعہ نما عمارت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مادام آپ یہیں ٹھہریں، ہم اندر جاتے ہیں، جب ہم عمارت کو کنٹرول کر لیں گے تب آپ کو اندر بلا لیا جائے گا، سائڈ سیٹ پر بیٹھنے والے اس سخت کی چہرے والے نوجوان نے کہا۔ نہیں جیمز، مجھے یہ عمارت ہاتھ سے پر اسرار لگ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم سب پھنس جائیں، اور فی الحال تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اندر کی سچویشن کیا ہے، پھر اس عمارت میں جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے میرا خیال ہے کہ مجھے پھاٹک سے اندر جانا پڑے گا، تم سب یہیں رہو، اگر ضرورت پڑی تو میں تمہیں ریڈ کوشن دے دوں گی، اس کے بعد تم حرکت میں آنا، ورتھا نے کہا، اور سب کے سر ہلانے پر وہ عمارت کی طرف بڑھنے لگی۔ لیکن اسی لمحے اسے خیال آ گیا کہ حبشی نے لفٹ میں جاتے ہوئے اسے قریب سے دیکھا ہے، اسی لیے اگر وہ اسی صورت میں گئی تو وہ حبشی یقیناً اسے پہچان لے گا، چنانچہ وہ واپس مڑی اور پھر کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ میں ذرا میک اپ کر لوں، ورتھا نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے کار کے ڈیش بورڈ میں سے ایک باکس نکالا اور بیک مرر کی مدد سے میک اپ میں مصروف ہو گئی۔ اس کے چاروں ساتھی کار سے باہر موجود تھے اور ویسے بھی بلائنڈڈ کلر شیشوں کی وجہ سے باہر سے اندر نہیں دیکھا جا سکتا تھا، اسی لیے ورتھا اطمینان سے میک اپ کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ورتھا نے باکس واپس ڈیش بورڈ میں رکھ دیا اور بیک مرر میں اپنی شکل دیکھنے لگی۔ اس کی شکل خاصی بدل چکی تھی، اسی لیے اس نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا اور کار سے نیچے اتر آئی۔ ریڈ کوشن ملتے ہی تم لوگوں نے حرکت میں آ جانا ہے، سمجھ گئے؟ ورتھا نے کار سے باہر نکلتے ہی اپنے ساتھیوں سے کہا۔ یس میڈم، جواب دیا گیا، اور ورتھا سر ہلاتی ہوئی قلعہ نما عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ عمارت کے بڑے اور شاندار پھاٹک پر ایک بڑی سی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی جس پر پیتل کے بنے ہوئے موٹے اور چمکدار حروف میں رانا تہور علی صندوقی کا نام لکھا ہوا تھا۔ صندوقی، یہ کیسا نام ہے؟ ورتھا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک حبشی باہر نکل آیا۔ یہ وہ حبشی نہیں تھا جس کا تعاقب کرتی ہوئی ورتھا یہاں تک آئی تھی، لیکن یہ بھی پہلے حبشی کی طرح قوی ہیکل اور انتہائی جاندار آدمی تھا۔ اس نے خاکی رنگ کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی اور اس کی دونوں سائڈوں سے لٹکے ہوئے ہولسٹروں میں بھاری ریوالور کے دستے صاف نظر آ رہے تھے۔ ارے مادام روشی آپ، حبشی نے بری طرح چونکتے ہوئے ورتھا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ نیا نام سن کر خود ورتھا بھی چونک پڑی تھی۔ ہاں، ورتھا نے لہجہ بدلتے ہوئے کہا۔ اب ظاہر ہے وہ اور کیا کر سکتی تھی، آپ اتنی مدت کے بعد۔ او آئیے آئیے، اندر آ جائیے، اس حبشی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور خود پھاٹک کی اس چھوٹی کھڑکی میں غائب ہو گیا۔ ورتھا نے کندھے جھٹکے اور خود بھی جھک کر اس کھڑکی سے اندر داخل ہو گئی۔ یہ واقعی انتہائی شاندار اور عظیم الشان عمارت تھی جس کا لان ہی بے حد وسیع و عریض تھا۔ آپ کہاں رہیں مس روشی؟ بڑا طویل عرصہ ہوا آپ نظر ہی نہیں آئیں، اور ماسٹر عمران نے بھی آپ کا ذکر نہیں کیا۔ حبشی کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ میں باہر رہی ہوں، ورتھا نے جواب دیا۔ او مس روشی، آپ کی آواز کو کیا ہوا؟ آواز تو یکسر بدل گئی ہے، حبشی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے گلے کا آپریشن کرایا ہے، ورتھا نے ذہانت بھرے انداز میں بات بناتے ہوئے کہا، اور اس نے دیکھا کہ حبشی نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ ورتھا اب اتنی بات تو سمجھ گئی تھی کہ یہ حبشی اسے کوئی مس روشی سمجھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے جو میک اپ کیا ہے وہ کسی مس روشی سے ملتا ہو، اور مس روشی کافی عرصے سے یہاں نہیں آئی، اور مس روشی کا تعلق کسی ماسٹر عمران سے ہے، لیکن اسے کم از کم اتنی تسلی تھی کہ وہ کسی نہ کسی چکر میں عمارت میں تو داخل ہو گئی ہے، ورنہ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ رانا تہور علی صندوقی سے ملنے کی خواہش ظاہر کرے گی اور اپنے آپ کو ایک غیر ملکی صحافی پوز کرے گی، لیکن اس مس روشی کے چکر میں اسے ان ساری باتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ کون ہے جوزف؟ اچانک برآمدے میں سے ایک بھاری آواز سنائی دی، اور ورتھا نے دیکھا کہ وہی حبشی جس کا تعاقب کرتی ہوئی وہ یہاں آئی تھی برآمدے میں کھڑا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ورتھا کو اب یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ چلنے والے حبشی کا نام جوزف ہے۔ جوانا، یہ مس روشی ہیں، باس کے پرانے دوست بڑے عرصے بعد آئی ہیں، جوزف نے اونچی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور ورتھا مسکرا دی۔ ساری باتیں خود بخود اس کے علم میں آتی جا رہی تھیں۔ اب دوسرے حبشی کا نام جوانا تھا۔ مس روشی، یہ جوانا اب کے بعد باس کے پاس آیا ہے، یہ پہلے پیشہ ور قاتل تھا، ماسٹر کلرز تنظیم سے اس کا تعلق تھا، باس کو ختم کرنے کے مشن پر آیا تھا کہ باس نے اس کو شکست دے دی، تب سے یہ باس کے پاس ہے، یہیں میرے ساتھ رہتا ہے۔ جوزف نے برآمدے تک پہنچتے پہنچتے جوانا کا مکمل تعارف کرا دیا۔ باس کہاں ہے؟ ورتھا نے پوچھا، کیونکہ اب اسے باس سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔
عمران صاحب وہ تو غائب ہیں۔ جوانا نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا ہے کہ وہ اپنے والد سرحمان کی آبائی زمینوں پر تورہان گئے ہوئے ہیں اور واپس نہیں آئے، جوزف نے جواب دیا۔ جوانا یہ مس روشی ہیں، باس کی پرانی دوست، ان سے باس کا کوئی کام نہیں چھپا ہوا۔ جوزف نے جوانا کے قریب پہنچتے ہی ورتھا کا جوانا سے تعارف کراتے ہوئے کہا، اور ورتھا نے جوانا سے رسمی فکروں کا تبادلہ کیا اور جوزف اور جوانا اسے ساتھ لے کر ایک بڑے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ یہ ڈرائنگ روم بڑے شاندار انداز میں سجا ہوا تھا۔ ورتھا بڑی حیرت سے اس کمرے کی سجاوٹ کو دیکھنے لگی، کیونکہ اس کا جس ملک سے تعلق تھا وہاں اس قدر بھاری فرنیچر اس نے سجاوٹ کے لیے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ڈرائنگ روم دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ کسی قدیم بادشاہ کے محل میں آ گئی ہو، اسی لیے وہ بے پناہ حیرت سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے پینے کے لیے کیا لے کر آؤں؟ جوزف نے پوچھا۔ اس بار اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، اس میں وہ بے تکلفی کا عنصر مفقود تھا جو اس سے پہلے تھا۔ کچھ بھی لے کر آؤ، ورتھا نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں تو اب تم بتا دو کہ تم دراصل کون ہو؟ اچانک جوزف کی آواز سنائی دی اور ورتھا اس کی بات سنتے ہی بری طرح چونک پڑی۔ جوزف کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں روشی ہوں، ورتھا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں اب سے پہلے یہی سمجھ رہا تھا لیکن اب نہیں۔ تم روشی کے میک اپ میں ضرور ہو لیکن روشی ہرگز نہیں، ورنہ تم اس ڈرائنگ روم کو اس طرح حیرت سے کبھی نہ دیکھتی، کیونکہ یہ ڈرائنگ روم روشی نے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، جوزف نے کہا۔ اور ورتھا اس کی بات سنتے ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ میں اب اسے پہچان گیا ہوں جوزف، میں اسے دیکھتے ہی سوچ رہا تھا کہ میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، اور دوسری بات یہ کہ تم اسے ماسٹر عمران کی پرانی دوست بتا رہے ہو، لیکن اب مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں نے اسے ہوٹل سلور سٹار میں لفٹ سے اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ 3 اور آدمی تھے، جوانا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم دونوں ہاتھ اٹھا دو ورنہ، اچانک ورتھا نے تیز لہجے میں کہا اور اس نے واقعی انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریوالور نکال لیا۔ جوانا نے جوزف کو کونی مارتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ جوزف نے بھی اس طرح ہاتھ اونچے کیے جیسے انتہائی مجبوری کے عالم میں ایسا کر رہا ہو۔ تم نے ڈان کو کیوں قتل کیا اور تم وہاں سے کیا لے کر آئے ہو؟ ورتھا نے جوانا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ کیا تمہارا تعلق ڈان سے ہے؟ جوانا نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے سوال الٹا کر دیا۔ جو میں پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو مسٹر جوانا، اور یہ نہ سمجھنا کہ تم مجھے ڈانٹ دے سکتے ہو۔ اس سے پہلے کہ تمہارے جسم کو معمولی سی حرکت ہو تمہارے سینے میں 4 گولیاں ہو چکی ہوں گی، ورتھا نے کہا۔ گڈ، تمہارا اعتماد مجھے پسند آیا ہے۔ بہرحال تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں تو ڈان کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے خود ہی ایسا وتیرہ اختیار کیا کہ قتل ہونے پر مجبور ہو گیا، جوانا نے کہا۔ تم اس کے پاس کیوں گئے تھے؟ پوری تفصیل بتاؤ، ورتھا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ تفصیل بتانے میں تو دیر لگے گی اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، جوانا نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے پیر کو معمولی سی حرکت دی تو اس کے پیر کے سامنے پڑی ہوئی تپائی یکلہت اڑتی ہوئی ورتھا کے ہاتھ پر لگی اور ریوالور ورتھا کے ہاتھ سے یوں نکل کر دور جا گرا کہ ورتھا ایک لمحے کے لیے حیرت سے اپنے ہاتھ کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ جوزف، اس کے ساتھیوں کو دیکھو، جوانا نے تباہی اچھالتے ہی کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ورتھا کوئی اور حرکت کرتی جوانا کا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور دوسرے لمحے ورتھا چیختی ہوئی کسی گیند کی طرح اچھل کر سائڈ کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ لیکن دوسرا لمحہ جوانا کے لیے بھی انتہائی حیرت انگیز ثابت ہوا کہ ورتھا دیوار سے ٹکراتے ہی گھومی اور پھر بالکل اسی طرح واپس آئی جس طرح گیند دیوار سے ٹکرا کر واپس لوٹتی ہے، اور اس کے بعد بھرپور فلائنگ کک جوانا کے چوڑے سینے پر پڑی اور جوانا بے اختیار لڑکھڑاتا ہوا دروازے کی طرف مڑتے ہوئے جوزف سے ٹکرایا، اور اس اچانک ٹکر کا یہ نتیجہ نکلا کہ جوانا اور جوزف دونوں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے جا گرے۔ ورتھا فلائنگ کک لگا کر بجلی کسی تیزی سے کلابازی کھا کر سیدھی ہوئی، اور پھر اس سے پہلے کہ جوزف اور جوانا دونوں گر کر اٹھتے وہ ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ اس نے انتہائی برق رفتاری سے جوانا کی گردن پر اپنے پیر کی بھرپور ضرب لگانی چاہی، لیکن دوسرے لمحے وہ اچھلتی ہوئی پشت کے بال نیچے قالین پر جا گری۔ جوانا نے انتہائی پھرتی سے اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے گھسیٹ لیا تھا، پھر جوانا ورتھا سے بھی زیادہ برق رفتاری سے اٹھا۔ ورتھا کی ٹانگ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ دوسرے لمحے ورتھا نے قالین پر پڑے پڑے یکلہت اچھل کر دوسرا پیر جوانا کی ناف کے نیچے مارا، اور اس کے ساتھ ہی جوانا کے ہاتھ سے اس کی ٹانگ خود بخود نکل گئی اور جوانا آگے کی طرف جھک گیا۔ ورتھا دونوں کونیوں کی مدد سے انتہائی تیز رفتاری سے پیچھے ہٹی اور اس نے یکلہت الٹی کلابازی کھائی، اور اس بار اس کی دونوں ٹانگیں آگے کو جھکے ہوئے جوانا کی ٹھوری پر پڑی، لیکن جوانا نے اس بار ٹھوری پر ضرب کھانے کے باوجود یکلہت ورتھا کے جسم کو فضا میں گھماتے ہوئے تھپکی دے کر اچھالا تو ورتھا پہلے کی طرح اڑتی ہوئی پچھلی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے صوفے پر سر کے بال تقریباً دھنس گئی۔ ہانسی تیز ہوتی جا رہی ہو نقلی مس روشی، جوانا نے زہرخان لہجے میں کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ جوزف اب اٹھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا اور ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم جاؤ جوزف، میں اس گڑیا کو سنبھال لوں گا، جوانا نے ورتھا کی طرف بڑھتے ہوئے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوزف کندھے اچکاتا ہوا باہر نکل گیا۔
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔